اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات، آج جن اندوہناک اور فکر انگیز حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اور جس کشمکش سے ہم ہندوستانی قوم نبرد آزما ہے، اس نے ہر ایک انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج ہندوستانی قوم کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیت، اپنی لیاقت اور اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستانی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے آگے آئے۔ دوستو، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اردو ادب کا ادنا سا خادم ہوں، اس لیے ایک تقریر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے اہل ہند کے نام عاکف سنبھلی کا نام۔ معزز دوستو، آج ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھوں۔ اس وقت وطن عزیز میں نازک حالات نے جو شدت اختیار کر لی ہے، اس نے ہر دل کو بے چین اور ہر آنکھ کو بے قرار کر دیا ہے۔ آج بھلا کون سا ایسا دل ہے جو یہاں کے حالات کو دیکھ کر تڑپ نہیں رہا ہو؟ کون سی ایک ہی ایسی آنکھ ہے جو خون کے آنسو نہیں رو رہی ہو؟ آج ملک کی حالت تو یہ ہے کہ جدھر بھی دیکھیے موت کا ہی منظر ہے، جدھر بھی دیکھیے موت کا ہی منظر ہے۔ شہر ہمارے دوستو شہر خاموشاں ہو گئے۔ یہ حالات اپنی جگہ، مگر دوستو آپ نے سوچا بھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی سوال ہے جس کا جواب میں نے اس تقریر میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان گمراہ ہوا اور اس نے قانون قدرت سے لڑنے کی غلطی کی تو آسمان کی جانب سے ایسے عذاب آج آئے ہیں جس طرح کے عذاب سے آج ہم دو چار ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کچھ آج بھی ہو رہا ہے، بلکہ اور تاریخ میں بھی ہوتا رہا ہے، اور اس نے مخلوق خدا اور بندگان خدا کو ستانے کا جب انسان نے گناہ کیا تو آسمان سے ایسے عذاب کا نزول ہوا ہے۔ آج کی ہماری ان حالات کے تناظر میں بھی ایسا ہی کچھ میرا نظریہ ہے، اگرچہ اب بھی کچھ لوگ اس کو ہماری بیماری نہیں تسلیم کر رہے، بلکہ اس کو ایک طرح کا وہم محسوس کرتے ہیں، مگر موت کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اس بیماری کی بڑھتی ہوئی شدت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف عذاب ہی نہیں بلکہ ایک طرح کا آسمانی عذاب ہے، جس کی آئندہ دنوں میں اور بھی زیادہ شدت اختیار کر لینے کی پیشن گوئی ہمارے ڈاکٹرز اور سائنسداں کر رہے ہیں۔ میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم تو نہیں کہ اس سے محفوظ رہنے کا کوئی نسخہ آپ کو بتا سکوں، ہاں ایک مفکر ضرور ہوں، اس لیے اپنے مطالعے کی روشنی میں آپ حضرات سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کے حالات ہوئے اس کے کچھ عوامل اور اس کی کچھ وجوہات ضرور رہی ہیں۔ اس لیے موجودہ حالات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا احتساب کریں اور اس بات پر غور کریں کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس کی پاداش میں ہمیں اس عذاب ابتلائی میں مبتلا ہونے کی سزا دی گئی ہے۔ محترم حضرات، اس وقت ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اگر ہم اپنے ذہن پر تھوڑا سا بھی زور ڈالیں تو ہمیں اس سوال کا جواب بآسانی مل جائے گا۔ جی ہاں، جب ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا۔ جب ہم اپنے کردار کو دیکھیں گے تو ہمیں اس سوال کا جواب نظر آ جائے گا۔ جب ہم اللہ اور اس کے بندوں کے تئیں اپنے شرمناک رویے کو دیکھیں گے تو ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اللہ کے احکامات کا مذاق بنایا، کس طرح اس کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا،
کس طرح اس کے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، کس طرح اس کے مقدس رسول کی شان میں گستاخی کرنے کا گناہ کیا۔ اللہ کے تئیں ہماری یہ تو نافرمانیاں ہیں، اب بندوں کے تئیں ہمارے جو کرتوت ہیں ان کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کیا ہمیں یہ شرمناک مناظر نہیں دیکھنے کو ملتے کہ ہم نے مذہب کی آڑ لے کر بے گناہوں پر، مظلوموں پر تشدد کے مظالم اٹھائے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ان کے استحصال کا گناہ کیا ہے؟ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے تاریخ کی روشنی میں عاقب سنبھلی یہ کہتے بے حق بجانب ہے کہ روئے زمین پر جب جب اقتدار والوں نے اپنی عوام پر اس طرح کے مظالم کیے ہیں تو قدرت خداوندی جوش میں آئی ہے اور اس نے اس طرح کے عذاب آسمان سے دنیا پر نازل کیے ہیں۔ یہ تاریخ کی وہ سچائی ہے جس کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ سنت الہیہ کی وہ حقیقت ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تاریخ کی اس حقیقت کو جھٹلانے کا کوئی غلطی کر سکتا ہے کہ روئے زمین پر جب جب نمرود و فرعون آئے ہیں تو موسیٰ اور ابراہیم کو پیدا کیا گیا، جب کنس اور راون نے ظلم و ستم کے پہاڑ انسانوں پر ڈھائے ہیں تو شری کرشن اور رام چندر کی شکل میں اوتار آئے ہیں، اسی طرح دیگر اور حالات کے تناظر میں موجودہ ہندوستانی حالات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، عاقب سنبھلی آپ سے کہتا ہے اور علی اعلان کہتا ہے کہ آج کے حالات ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے لوگ اب بھی ہوش میں آ جائیں اور وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کے بندوں کو ستانا چھوڑ دیں، اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آ جائیں، اس کی کتاب کا احترام کرنے لگے تو یہ عذاب کر سکتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو مسمار کریں، اس کی کتاب جو انسانیوں کے لیے کتاب ہدایت ہے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کریں، اس کے مقدس رسول جو انسانیت کے مسیح اور منجی ہیں ان کی شان اقدس میں گستاخی کر کے مرتکب ہو، اور پھر بھی چاہیں کہ ہم پر سرزنش نہ ہو، ہم پر عذاب نہ آئے۔ نہیں، اور ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پوری تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب جب اس نے قدرت خداوندی کو للکارا ہے تو ان پر عذاب آیا ہے، جب جب انسانوں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ان پر آسمانی وبائیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تم جب جب میرے راستے سے ہٹو گے تو میں تمہاری گرفت مضبوط کر دوں گا۔ اس لیے عاقب سنبھلی کہتا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ اور اپنے عمل سے توبہ کر لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اور سوچو کہاں اور کب اور کیسے کیسے ہم نے اللہ کے احکامات کی روگردانی کری، کیسے کیسے اس کے بندوں کو ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہم نے خدا کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں چھوڑ رکھا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا گناہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہم سے انسانوں پر ظلم و تشدد کرنے کا جرم نہیں ہوا ہے؟ کیا ہم نے دوسروں کے حقوق پامال نہیں کیے؟ کیا ہم نے اپنے زیر دستوں کے حقوق سلب نہیں کیے؟ اگر ان سوالات پر غور کریں گے تو یقیناً جواب آپ کے سامنے ہوگا۔ اسی لیے تو عاقب سنبھلی آج آپ سے کہتا ہے اور بباب دوہر کہتا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں، اس کے اصولوں کی پابندی کریں، اس کے بندوں کو ستانا چھوڑ دیں۔ یقیناً اگر ہم اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے، اگر ہم اپنے گناہوں کے سچے دل سے توبہ کریں گے تو یہ عذاب ہم پر سے موقوف ہو سکتا ہے، یہ آزمائش ہمارے اوپر سے اٹھائی جا سکتی ہے اور یہاں پر امن و امان قائم ہو سکتا ہے، ورنہ یہ اندوہناک حالات اور تشویشناک ماحول ہم کو بڑی تباہیوں کے نشان نہیں کر رہا ہے۔ لیکن میں ایک محب وطن اور انسانیت دوست ہونے کی وجہ سے پھر بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور اس عذاب کو ہم پر سے موقوف فرمائے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے عمل و کردار کا محاسبہ کریں اور خلوص نیت اور سچے دل سے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم سے اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کی جو گستاخیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما۔ ہم نے اللہ کے بندوں کو
جو حق مارے ہیں، ان کو ستایا ہے، ان پر مظالم کیے ہیں، ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہم پر سے یہ عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ بصورت دیگر اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں اور ہم اپنی پرانی روش پر قائم کرنے کے گناہگار رہے تو پھر تباہی و بربادی ہمارا مقدر بنا دی جائے گی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔